ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے اعلان کیا ہے کہ اس نے اپنی فوجی کارروائی کے 25ویں مرحلے میں اردن میں واقع امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں امریکی فوج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق نصر 2 آپریشن کے 25ویں مرحلے میں یا حسن ابن علی علیہ السلام کے کوڈ ورڈ کے ساتھ میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ کارروائی امریکہ کے حالیہ فضائی حملوں کے جواب میں کی گئی، جن میں ایران کے فوجی اور غیر فوجی مراکز کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے بیان میں آیا ہے کہ ان حملوں میں اردن کے ملک فیصل اور پرنس حسن نامی امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ بیان میں آیا ہے کہ ایک ایسے ہینگر کو بھی تباہ کر دیا گیا جہاں F-15 طیاروں کی تیاری کی جا رہی تھی، جبکہ ایک دوسرے ہینگر میں موجود MQ-9 ڈرونز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ بیان کے مطابق 8 نئے اور غیر استعمال شدہ MQ-9 ڈرون مکمل طور پر تباہ ہو گئے، جبکہ 2 مزید تیار شدہ ڈرون شدید نقصان کا شکار ہوئے۔ اس کے علاوہ ہیلی کاپٹروں کے ہینگر پر حملے میں 2 جدید امریکی ہیلی کاپٹروں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے اپنے بیان میں مزید کہا ہے کہ امریکی فوجیوں کی رہائش گاہ کو بھی نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں متعدد امریکی اہلکار ہلاک اور زخمی ہوئے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ امریکہ نے گزشتہ رات بھی ایران پر فضائی اور میزائل حملے کیے، حالانکہ اس رات آبنائے ہرمز کے جنوبی راستے سے کوئی جہاز نہیں گزرا اور نہ ہی کسی قسم کا دھماکہ پیش آیا۔ بیان کے مطابق ایران ان حملوں کا بھرپور جواب دے رہا ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے واضح کیا ہے کہ اس کی جوابی کارروائیاں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک وہ امریکہ کو اس کی جارحیت اور معاہدوں کی خلاف ورزی کی بھاری قیمت ادا نہیں کرا دیتا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اگر حملے جاری رہے تو ایران اس سے بھی زیادہ سخت کارروائی کے لیے تیار ہے، جس کے نتائج امریکہ کے لیے انتہائی سنگین ہو سکتے ہیں۔ بیان کے اختتام پر سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے کہا ہے کہ ایران کے نزدیک مستقل، امن اور مؤثر دفاعی صلاحیت برقرار رکھنے کا واحد راستہ جارحیت کا بھرپور جواب دینا ہے، اور اگر امریکی کارروائیاں نہ رکیں تو مزید سخت اقدامات کیے جائیں گے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا کہنا ہے کہ ایران کے پاس اب بھی کافی مقدار میں میزائل اور ڈرون کے ذخائر موجود ہیں۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے اپنی تازہ رپورٹ میں لکھا ہے کہ ایران کی حالیہ کارروائیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ اس کی میزائل اور ڈرون صلاحیت مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق اخبار نے فوجی ماہرین کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس حملے میں ممکنہ طور پر ایران کے درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے خیبر شکن میزائل استعمال کیے گئے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایران کی دفاعی میزائلی طاقت بھرپور طریقے سے باقی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران نے جنگ کے بعد اپنی میزائل اور ڈرون توانائی کو مزید بڑھایا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مسلسل حملے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ امریکہ اب تک ایران کی جوابی کارروائی کی صلاحیت کو کمزور کرنے میں ناکام رہا ہے۔ امریکی وزیر جنگ ہیگسٹ اور صدر ٹرمپ جنگ کے ابتدائی دنوں سے ہی ایران کے میزائل پروگرام کو تباہ کرنے کے دعوے کرتے چلے آ رہے ہیں، تاہم حالیہ واقعات نے ان دعووں پر سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران نے برسوں کی تیاری کے بعد ایسا دفاعی اور عسکری ڈھانچہ بنایا ہے جو طویل جنگ کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ امریکی فضائی دفاعی نظام کو بھی حالیہ حملوں میں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ معروف عرب تجزیہ کار عبدالباری اطوان کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے امریکی فوجی اڈوں پر میزائل اور ڈرون حملوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو سخت دباؤ میں ڈال دیا ہے۔ معروف عرب تجزیہ کار عبدالباری اطوان نے اپنے تجزیے میں کہا ہے کہ اردن میں امریکی اڈوں پر ایرانی حملوں کے بعد پہلی بار امریکہ کو اپنے فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف کرنا پڑا، جس کے بعد ٹرمپ انتظامیہ جنگ بندی کی کوششوں پر زیادہ زور دے رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی تاریخ میں کئی صدور کو جنگی نقصانات اور فوجیوں کی ہلاکتوں کی سیاسی قیمت چکانا پڑی، اور موجودہ حالات میں ٹرمپ کو بھی ایسے ہی دباؤ کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اطوان کا کہنا ہے کہ اردن میں امریکی دفاعی نظام کو عبور کرتے ہوئے ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کا اپنے اہداف تک پہنچنا اسرائیل کے لیے بھی تشویش کا باعث بنا ہے، کیونکہ اس سے اسرائیلی دفاعی نظام کے مؤثر ہونے پر بھی سوال اٹھے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ غزہ اور لبنان کی حالیہ صورتحال
یہ ظاہر کرتی ہے کہ جنگ بندی کے معاہدے کسی بھی وقت ٹوٹ سکتے ہیں، اس لیے خطے میں کشیدگی بدستور برقرار ہے۔ غزہ پر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صہیونی حکومت کے جاری حملوں میں 13 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، جبکہ مغربی کنارے میں بھی بڑے پیمانے پر چھاپے اور گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ صہیونی حکومت کی فوج نے منگل اور بدھ کی درمیانی شب غزہ پٹی پر اپنے حملے جاری رکھے، جن میں مزید 4 فلسطینی شہید اور متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ فلسطینی خبر رساں ادارے صفا کے مطابق اسرائیلی فضائی حملے میں غزہ شہر کے وسط میں ایک رہائشی مکان کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں 4 فلسطینی شہید ہو گئے جبکہ کئی دیگر زخمی ہوئے۔ شہداء کی میتیں الشفا اسپتال منتقل کر دی گئیں۔ ان 4 افراد کی شہادت کے بعد گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران غزہ میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 13 ہو گئی۔ رپورٹ کے مطابق بدھ کی صبح بھی غزہ شہر کے مشرقی علاقوں اور جنوبی غزہ کے شہر خان یونس میں اسرائیلی حکومت کی گولہ باری اور فضائی حملے جاری رہے۔ اطلاعات کے مطابق اسرائیلی ٹینک زیتون محلے کے جنوب مشرقی علاقے میں السکا اسٹریٹ تک پیش قدمی کر گئے، جبکہ بختر بند گاڑیاں جنگی طیاروں اور شدید توپ خانے کی مدد سے غزہ شہر کے مشرق میں الدولہ پارک کی جانب بڑھتی رہیں۔ عینی شاہدوں کے مطابق ان علاقوں میں مسلسل ٹینکوں کی گولہ باری، توپ خانے کی شدید فائرنگ اور وسیع پیمانے پر عمارتوں کی مسماری جاری رہی۔ جنوب مشرقی غزہ کی فضا میں ایک صوتی بم بھی پھٹنے کی اطلاع ملی۔ دوسری جانب جنوبی خان یونس میں اسرائیلی فوج نے کئی عمارتیں بھی مسمار کیں۔ اس دوران متعدد دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ رپورٹ کے مطابق غزہ پر جاری اسرائیلی حکومت کے حملوں کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کے اندازے کے مطابق غزہ کی تقریباً 90% بنیادی تنصیبات تباہ ہو چکی ہیں، جبکہ ان کی دوبارہ تعمیر پر تقریباً $70 ارب لاگت آنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ ادھر بدھ کی الصبح اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے مختلف شہروں، قصبوں اور پناہ گزین کیمپوں میں بڑے پیمانے پر چھاپے مارے، گھروں کی تلاشی لی اور متعدد فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ ان کارروائیوں کے دوران اسرائیلی آبادکاروں نے بھی کئی علاقوں میں فلسطینی آبادی پر حملے کیے، جبکہ جنوبی نابلس کے قریب آبادکاروں نے ایک فلسطینی کے گھر پر حملہ کیا۔ جنین کے علاقے قباطیہ میں اسرائیلی فوج نے 6 فلسطینی نوجوانوں کو گرفتار کیا۔ قلقیلیہ میں بھی فوج نے گھروں اور ایک گودام پر چھاپے مارے اور غزہ سے تعلق رکھنے والے کئی مزدوروں کو حراست میں لے لیا۔ آنسو گیس اور سٹن گرنیڈ استعمال کیے اور متعدد فلسطینیوں کو اغوا کر لیا۔ ایران کے وزیر داخلہ اسکندر مومنی نے اپنے دورے پاکستان میں اس ملک کے اعلیٰ سیاسی و عسکری حکام سے ملاقات و گفتگو کی ہے۔ گفتگو کے دوران مختلف موضوعات زیر غور آئے۔ یہ دورہ دو طرفہ اقتصادی، سرحدی اور سیکیورٹی تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے مقصد سے کیا گیا، جس کے دوران اسکندر مومنی نے پاکستان کے اعلیٰ سیاسی، عسکری اور سیکیورٹی قیادت سے ملاقاتیں اور بات چیت کی۔ دونوں ممالک کے اعلیٰ سطحی وفود کے باضابطہ اجلاس میں ایران اور پاکستان کے وزرائے داخلہ کی سربراہی میں دو طرفہ تجارت کو تیز کرنے، ٹرانزٹ ٹرکوں کی آمد و رفت کو آسان بنانے اور سرحدی گزرگاہوں کو ترقی دینے کے طریقہ کار پر غور کیا گیا۔ رمضان گبت سرحد پر تجارتی سرگرمیوں کا فروغ، کوہک چدگی کے مقام پر نئی سرحدی گزرگاہ کا افتتاح، سرحدی ریلوے نظام کو فعال بنانا اور چابہار گوادر بحری راستے کو عملی شکل دینے کی کوششیں دونوں ممالک کے درمیان طے پانے والی اہم امور میں شامل تھے۔ ایسے اقدام جو ایران اور پاکستان کے درمیان تجارتی حجم میں نمایاں اضافے کا باعث بن سکتے ہیں۔ بہت اچھی اور اہم گفتگو ہوئی۔ سیکیورٹی کے شعبے میں اہم فیصلے کیے گئے۔ تجارت اور اقتصادی تبادلوں میں اضافے کے حوالے سے بھی اچھے فیصلے کیے گئے۔ پہلے مرحلے میں ہمارا ہدف یہ ہے کہ دو طرفہ تجارتی حجم کو $3 ارب سے بڑھا کر $10 ارب تک پہنچایا جائے، جس کے لیے بنیادی ڈھانچے کی ضرورت ہے۔ آج ایک نئی سرحدی گزرگاہ کھولنے پر بھی اتفاق ہوا، جس کے تحت ایک نئی سرحدی کراسنگ کا افتتاح کیا جائے گا۔ اسکندر مومنی نے پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف
شریف سے ملاقات میں علاقائی کشیدگی میں کمی لانے اور اسلام آباد مفاہمتی عمل میں پاکستان کی تعمیری کردار کو سراہا۔ پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات میں بھی سیکیورٹی تعاون کے فروغ، مشترکہ سرحدوں کی بہتر انتظامات اور دہشت گردی اور انسانی اسمگلنگ کے خلاف مشترکہ اقدامات پر زور دیا گیا۔ اسلام آباد پولیس ہیڈ کوارٹر اور نادرا کے دورے کے علاوہ پاکستان کے شہداء کی یادگار پر حاضری اور بانیان پاکستان کو خراج عقیدت پیش کرنا بھی وزیر داخلہ جمہوریہ اسلامیہ ایران کے دورے کے اہم پروگراموں میں شامل تھا۔ یہ دورہ ہندوستان کی کانگریس سمیت مختلف اپوزیشن پارٹیوں کے اراکین پارلیمنٹ نے وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کو برطرف کرنے کے مطالبے کے حق میں بدھ کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے مظاہرہ کیا، جبکہ اس سے قبل اسی معاملے پر مسلسل تیسرے دن بھی راجیہ سبھا کی کارروائی نہیں چل سکی۔ نیٹ پیپر لیک کے خلاف اور وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے کے مطالبے پر پارلیمنٹ کی جانب مارچ نکالنے والے طلباء پر پولیس کارروائی کے معاملے میں بحث کا مطالبہ کرنے والی اپوزیشن نے مسلسل تیسرے دن بدھ کو بھی راجیہ سبھا میں ہنگامہ کیا، جس کی وجہ سے ایوان کی کارروائی 12 بجے تک ملتوی کرنی پڑی۔ کانگریس سمیت مختلف اپوزیشن پارٹیوں کے اراکین پارلیمنٹ نے وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کو برطرف کرنے کے مطالبے کے حق میں بدھ کو پارلیمنٹ ہاؤس کے مکر دوار پر مظاہرہ کیا۔ لوک سبھا اور راجیہ سبھا کی کارروائی 1 گھنٹے کے لیے ملتوی ہونے کے بعد اپوزیشن اراکین پارلیمنٹ ہاؤس کے مکر دوار پر جمع ہوئے اور تختیاں لے کر مسٹر پردھان کو برطرف کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے بازی کی۔ دریں اثنا دہلی میں طلباء کے احتجاجی مظاہرے اور کانگریس لیڈروں کے خلاف پولیس کارروائی پر کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے اور پارٹی کی جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی واڈرا نے مرکزی حکومت کو جم کر نشانہ بنایا۔ دونوں لیڈروں نے الزام لگایا کہ حکومت طلباء کی آواز دبانے اور اپوزیشن کو ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ مسٹر کھڑگے نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی، راشٹریہ سیوم سنگھ کے لوگ بغیر کسی شناخت یا بیج کے پولیس کے درمیان کام کر رہے ہیں اور براہ راست طلباء نیز کانگریس لیڈروں کو ڈرانے دھمکانے کا کام کر رہے ہیں۔ ایران کے آرمی چیف میجر جنرل امیر حاتمی نے کہا ہے کہ حالیہ جنگوں میں دشمن کا مقصد صرف عارضی حملہ نہیں بلکہ ایران اور اسلامی جمہوریہ کے نظام کو کمزور کرنا تھا، تاہم ایرانی عوام و مسلح افواج نے اتحاد و مزاحمت سے ان منصوبوں کو ناکام بنا دیا۔ اصفہان میں بری فوج، فضائیہ اور فضائی دفاعی یونٹس کی جنگی تیاریوں کا جائزہ لینے کے موقع پر مسلح افواج کے سربراہ میجر جنرل حاتمی نے کہا کہ ایران اپنی دفاعی صلاحیت میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے، دشمن پر کوئی اعتماد نہیں اور مسلح افواج ہر ممکن خطرے سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ انہوں نے حالیہ جنگوں کے شہداء اور زخمیوں کے اہل خانہ کی استقامت کو خراج تحسین بھی پیش کیا۔ ایران کے آرمی چیف حاتمی نے امریکی فوج کے جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے سربراہ کے حالیہ بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ خود امریکی کمانڈر نے اعتراف کیا ہے کہ جب امریکی ہیلی کاپٹر ایران کی فضائی حدود میں موجود تھے تو ایرانی عوام نے اپنے پاس موجود ہر ممکن ذریعے سے ان کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو یہ غلط فہمی تھی کہ اگر اس کی افواج ایران میں داخل ہوں گی تو ان کا استقبال کیا جائے گا، لیکن انہیں پورے ملک میں شدید عوامی نفرت اور سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ آرمی چیف نے کہا کہ اس تجربے نے دشمن کو یہ حقیقت سمجھا دی کہ اگر وہ کبھی ایران کی سرزمین پر قدم رکھنے کی کوشش کرے گا تو اسے لاکھوں ایسے ایرانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا جو اپنے وطن کے دفاع کے لیے ہر ممکن طریقے سے مقابلہ کریں گے۔ نیو یارک کے میئر زہران ممدانی نے اسرائیلی حکومت کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کو جنگی مجرم قرار دیتے ہوئے امریکی حکومت سے مطالبہ کیا کہ اگر وہ امریکہ آئیں تو بین الاقوامی فوجداری عدالت ICC کے جاری کردہ وارنٹ گرفتاری پر عمل کیا جائے۔ ایکس پر جاری اپنے ویڈیو پیغام میں نیو یارک کے میئر ممدانی نے کہا کہ نتن یاہو غزہ میں بڑے پیمانے پر فلسطینیوں کی شہادتوں، اسپتالوں پر حملوں اور انسانی امداد کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کا ذمہ دار ہے، اس لیے انہیں عدالت کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے واضح کیا کہ نیو یارک شہر کے پاس ICC کے وارنٹ پر عمل درآمد کا قانونی اختیار نہیں، تاہم وفاقی حکومت ایسا کر سکتی ہے۔ ممدانی نے کہا کہ
نیو یارک میں نتنیاہو سمیت کسی بھی جنگی مجرم کا خیر مقدم نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگرچہ شہر اس جنگ کو ختم نہیں کر سکتا، لیکن انسانیت اور انسانی وقار کے دفاع کے لیے اپنی آواز ضرور بلند کر سکتا ہے۔ جاپان بدستور گرمی کی ایک شدید لہر کی لپیٹ میں ہے۔ ہوا کے زیادہ دباؤ کے ایک معلق نظام کے باعث درجہ حرارت مسلسل دوسرے دن 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر جا رہا ہے۔ بدھ کو دوپہر 2:20 پر میے پریفیکچر کے کوانا شہر میں درجہ حرارت 40.6 ڈگری تک بڑھ گیا۔ شیزوکا پریفیکچر کے ہماماتسو شہر میں دوپہر 1:50 پر درجہ حرارت 40.1 ڈگری اور گیفو پریفیکچر کے تاجیمی شہر میں دوپہر 2:20 پر 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کئی دیگر شہروں میں 39 ڈگری سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ جاپان کی موسمیاتی ایجنسی کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ پیر کو کانتو، کوشن اور توکائی خطوں میں برسات کا موسم ختم ہو گیا ہے۔ ٹوکیو کے فائر ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ منگل کو لو لگنے کے شبے میں 287 افراد کو ہسپتال لے جایا گیا۔ موسمیاتی ایجنسی نے 41 پریفیکچروں میں لو لگنے کا انتباہ جاری کیا ہے۔ ایجنسی لوگوں کو مشورہ دے رہی ہے کہ ہیٹ سٹروک یعنی لو لگنے سے بچنے کے لیے ایئر کنڈیشنر اور مناسب مقدار میں پانی اور نمک کے سپلیمنٹ کا استعمال کیا جائے۔ وہ لوگوں پر زور دے رہی ہے کہ وہ طویل وقت تک گھر سے باہر کی سرگرمیوں سے گریز کریں۔ ایک سیکیورٹی فرم کا کہنا ہے کہ ایک ہیکر گروپ نے اس ماہ کے شروع میں جاپان کی بڑی منجمد فوڈ کمپنی نیچیرئی پر ہونے والے سائبر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ حملے کے سبب 13 جولائی سے سسٹم کی خرابی شروع ہوئی، جس نے کولڈ سٹوریج آپریشنز اور منجمد خوراک کی ترسیل میں خلل ڈالا۔ S&J نامی سیکیورٹی فرم کے مطابق خود کو رینسم ہاؤس کہنے والے ہیکر گروپ نے منگل کو ایک ڈارک ویب سائٹ پر بیان پوسٹ کیا جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس نے کمپنی کا کچھ اندرونی ڈیٹا چوری کر لیا ہے۔ یہ گروپ رینسم ویئر یعنی تاوان کے لیے سائبر حملے کرنے کے حوالے سے معروف ہے۔ اس نے مبینہ طور پر گزشتہ اکتوبر میں جاپانی آن لائن ریٹیلر آسکرو پر حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی، جس کی وجہ سے سسٹم میں خلل پڑا تھا۔ جاپان میں متعدد کمپنیاں رینسم ویئر حملوں کی زد میں آ چکی ہیں۔ ان حملوں کے دوران ہیکرز تاوان کی ادائیگی کا مطالبہ کرنے سے پہلے کمپیوٹر اور سرور کے ڈیٹا کو انکرپٹ کر لیتے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے کیف میں کئی دنوں سے جاری عوامی مظاہروں کے بعد فوج کے کمانڈر ان چیف اولیکسینڈر سیرسکی کو برطرف کر دیا ہے۔ زیلنسکی نے منگل کو ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ میخائلو دراپاتی سیرسکی کے جانشین بنیں گے۔ یہ مظاہرے اس ماہ کے شروع میں زیلنسکی کی جانب سے وزیر دفاع میخائلو فیدروف کو عملاً برطرف کرنے کے بعد شروع ہوئے۔ فیدروف نے فوجی اصلاحات کو فروغ دیا اور عوامی حمایت حاصل کی۔ مبینہ طور پر اس کا سیرسکی سے اختلاف تھا، جو کچھ اصلاحات کے مخالف تھے۔ فیدروف کی برطرفی کے خلاف عوامی احتجاج جاری رہا، جس میں مظاہرین نے ان کی بحالی اور سیرسکی کی برطرفی کا مطالبہ۔ چین نے جاپان کے خصوصی اقتصادی زون میں اس کے سب سے جنوبی جزیرے کے قریب چینی بحریہ کے ایک جہاز کے لائیو فائر مشق کرنے پر جاپان کے خدشات کو مسترد کر دیا ہے۔ جاپانی حکومت نے تصدیق کی ہے کہ اتوار کے روز ایک چینی میزائل ڈسٹرائر نے بحر الکاہل میں اوکینوتوری شیما جزیرے سے 180 کلومیٹر جنوب مغرب میں جاپان کے خصوصی اقتصادی زون کے اندر مشین گن چلانے کی مشق کی۔ ٹوکیو نے اپنے خدشات کو سفارتی ذرائع سے بیجنگ تک پہنچایا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے منگل کو معمول کی نیوز کانفرنس میں جاپان کے اعتراضات کو بے بنیاد قرار دیا۔ اوکینوتوری شیما کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے چین کے سابقہ موقف کو دہرایا کہ یہ ایک چٹان ہے نہ کہ جزیرہ، اور یہ خصوصی اقتصادی زون زبر اعظمی شیلف رکھنے کا حقدار نہیں ہے۔ ترجمان نے کہا کہ کھلے سمندروں میں بیجنگ کی سرگرمیاں بین الاقوامی قوانین کے مطابق ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جاپان دوسرے ممالک کی جائز اور قانونی کارروائیوں کو بدنام کر رہا ہے اور بیرونی خطرے کے خوف کو ہوا دے رہا ہے۔ انہوں نے جاپان پر الزام لگایا کہ وہ اپنے دوبارہ مسلح ہونے کے عمل کو
तेज और जंग के बाद के बैन अल-अक़वामी नज़्म को चैलेंज करने का बहाना ढूंढने की कोशिश कर रहा है। जापानी हुकूमत का कहना है कि वो इलाके में निगरानी और कड़ी नजर रखने की अपनी कार्रवाइयां जारी रखेगी। फ्रांसीसी पार्लियामान ने 15 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी के हक में वोट दिया है। सितंबर में नाफिज होने के बाद ये यूरोप में ऐसी पहली पाबंदी होगी। फ्रांसीसी पार्लियामान के दोनों ऐवानों, सेनेट और कौमी असेंबली ने मंगल को इस कानून की मंजूरी दी। इसके तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चों पर नए तालीमी साल के आगाज यानी सितंबर से सोशल मीडिया अकाउंट खोलने पर पाबंदी लग जाएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मौजूदा अकाउंट्स बंद करने के लिए जनवरी तक मजीद 4 माह की मोहलत दी जाएगी। इन प्लेटफॉर्म्स के लिए जरूरी होगा कि वो उम्र की तस्दीक के लिए फ्रांस के प्राइवेसी रेगुलेटर का मंजूर करदा डाटा इस्तेमाल करें। उम्र की बुनियाद पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल की पाबंदियां मुतारिफ करवाने के इक़दामात बच्चों पर इन प्लेटफॉर्म्स के मुमकिन मनफी असरात के हवाले से बढ़ते हुए खदशात के अक्कास हैं। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला मुल्क है जिसने 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए मुकम्मल पाबंदी आयद की। यूरोपीय यूनियन भी कवायद पर गौर कर रही है। यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डेर लेyen का कहना है कि मौसम गर्मा के बाद एक खास मंसूबा तजवीज किया जाएगा। जापान के कदीम दारुल हुकूमत नारा में सयाहों ने फ्रांसीसी हॉर्न यानी बाजे पर बजाई जाने वाली मौसीकी से जंगली हिरनों को एक साथ बुलाने के अमल का लुत्फ उठाया है। 100 साल से पुरानी तारीख के हामिल इस इवेंट को शिकायो से कहा जाता है। इसका इनेकाद हर साल बहार, मौसम गर्मा और सर्दियों में महदूद वक्त के लिए किया जाता है। इस साल मौसम गर्मा में हिरनों को बुलाने का अमल 19 जुलाई को शुरू हुआ। हिरनों के तहफ़्फ़ुज़ के एक ग्रुप के रुकन की जानिब से बाजे पर बेथोवन की पास्टोरल सिम्फनी बजाए जाने पर तकरीबन 100 हिरन लोगों की नजरों के सामने भागते हुए कासुगा ताइशा श्राइन के मैदान में निकल आए। हिरन शाबलूत खाने के लिए धक्कम पेल करते रहे जो ग्रुप के मेंबरान उन्हें खिला रहे थे। इस मौसम गर्मा में हिरनों को बुलाने का इवेंट 6 सितंबर के अलावा 27 सितंबर तक हर इतवार को मुनाक़िद